السلام علیکم ناظرین میں ہوں راجہ بشارت آپ کی خدمت میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بشارت سپورٹس۔ ناظرین، پاکستان ٹیم آسٹریلیا میں سخت مشکلات کا شکار ہے۔ نہ بالنگ ہو رہی ہے نہ بیٹنگ ہو رہی ہے۔ جہاں پہ بالنگ کا تعلق ہے، شاہین شاہ افریدی بھی مجبور ہیں، ان سے بھی بالنگ نہیں ہو رہی، اور بابر اعظم بھی مجبور ہیں، ان سے بھی بیٹنگ نہیں ہو رہی۔ وہیں پہ ایک پاکستان کو ایک ہیرا ملا، ایک مرد مجاہد ملا ہے، جو نہ صرف بالنگ بھی کر رہا ہے زبردست، اور بیٹنگ بھی زبردست کر رہا ہے۔ ناظرین، آج کی جو یہ ویڈیو ہے، اس میں ہم آپ کو ناصر جمال کی جو بایوگرافی ہے وہ بتائیں گے، ساری تفصیل بتائیں گے ناصر جمال کے بارے میں۔ ناظرین، ایک بہت عرصے سے ہمارے ہاں آل راؤنڈر نہیں آیا تھا۔ عبدالرزاق اور اظہر محمود کے بعد ایک فہیم اشرف ہی تھے، بس اس کے بعد فاسٹ بالر آل راؤنڈر نہیں آیا تھا۔ یہ عامر جمال جو ہیں، یہ اب تک 18 وکٹ لے چکے ہیں، اور ابھی ایک اننگز باقی ہے اس ٹیسٹ کی جو آسٹریلیا نے کھیلنی ہے، اس میں ان کی وکٹوں کی تعداد اور بھی ہوگی۔ تو یہ سب سے زیادہ وکٹ جو ہیں یہ انہوں نے لیے ہیں اس سیریز میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بیٹنگ کی ہے، اور جو انہوں نے بیٹنگ کی ہے وہ کسی اچھی حالات میں نہیں کی۔ جب ان کو بیٹنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے تو ان کو رضوان کے بعد، سلمان علی آغا کے بعد، یہاں تک کہ سجاد خان کے بعد بھی بھیجا جاتا ہے، 7ویں 8ویں نمبر کے اوپر جا کے بھیجا جاتا ہے۔ اور پچھلی اننگز جب انہوں نے کھیلی تھی تو کوئی بھی ساتھ ان کا نہیں دے سکا۔ آخری وکٹ جو تھی 10ویں وکٹ کی شراکت میں انہوں نے 100 سکور کیا تھا، اور زبردست بیٹنگ کی ان کا یہ حال ہے کہ کوئی ایسا سکور نہیں ہے، کوئی ایسی شاٹ نہیں ہے جو انہوں نے نہ ماری ہو۔ 360 وہ کھیل رہے ہیں، حالانکہ آپ کو سب معلوم ہے کہ ٹیسٹ میں بیٹنگ آسان نہیں ہوتی۔ یہ T20 اور ون ڈے کی نسبت بیٹسمینوں کے لیے ایک مشکل جگہ ہوتی ہے۔ وہاں کے اوپر آ کے یہ بال کھیل رہے تھے، اور انہوں نے 82 رنز بنائے بہت تیز کھیل کے، اور وہ بھی اس لیے کہ بہت سارے سنگل یہ ضائع ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو نان سٹرائکر اینڈ ہے امیر حمزہ وہ بالنگ کو فیس کرے، اور دونوں اینڈ سے وہ کھیل رہے تھے۔ اس بیٹنگ کے دوران میں یہ بھی ہوا کہ انہوں نے سپنرز کو ریورس سویپ کے اوپر چھکا مارا۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے بیٹسمین ایسے بھی آئے کہ وہ فاسٹ بالر کو اچھا کھیل سکتے تھے لیکن سپنر کو اچھا نہیں کھیل سکتے تھے، لیکن آسٹریلیا نے ہر حربہ آزمایا۔ فاسٹ بالرز کو مجھے یاد پڑتا ہے کہ باسط علی کہتے تھے کہ جاوید میاں داد نے مجھے یہ کہا تھا کہ فاسٹ بالر سے ڈرنا نہیں، جب وہ باؤنسر کرائے تو یہ نہیں کہ ہٹ کے کھیلو ادھر یا ادھر ہو جاؤ، اس کو اپنے سینے پر آنے دو اور سامنے سے کھیلو اس کو بہادر بن کے۔ اور یہ میں نے باسط علی کے بعد یہ پہلا بیٹسمین دیکھا جو سینے کے اوپر رو کے، یا قاسم عمر تھے وہ اس طرح کھیلتے تھے، تو بہت ہی بہادری سے بیٹنگ کرنے والا۔ اور دوسرا، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اینڈ سے وکٹیں نہیں گر رہی، چلو ایک دفعہ انہوں نے 6 وکٹیں اننگز میں لی تو ایک فلوک ہو سکتا ہے، تکا ہو سکتا ہے۔ آج پھر انہوں نے 6 وکٹیں لی، اور وہ سجدے میں گر کے جو ہے انہوں نے دعا مانگی۔ تو ناصر جمال ویسے تو میاں والی میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی جو ساری کرکٹ ہے یہ پنڈی آ گئے تھے، اور پنڈی میں یہ پلے بڑے، اور راول پنڈی سے یہ کھیلے اور کلب کرکٹ بھی کھیلتے رہے۔ ناصر جمال ایک متوسط گھرانے سے تھے، انہوں نے ٹیکسی بھی چلائی اور اس طرح روزگار کے بندوبست کیے، ٹی وی کی ٹیم سے بھی کھیلے، یہ اسلام آباد پنڈی کے کلب سے بھی کھیلے، اور پھر انگلینڈ جا کے یہ انگلینڈ کے کلبوں سے بھی کلب کرکٹ کھیلے۔ اس کے بعد پھر یہ انڈر 19 میں آئے، اور اب یہ پاکستان کا حصہ ہے اور پشاور زلمی کی طرف سے بھی کھیلتے ہیں۔ تو اب جا کے ان میں نکھار آیا ہے۔ آل راؤنڈر تو بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ریلو گٹا کہا جاتا ہے، کہ آدھے بیٹسمین ہوتے ہیں آدھے بالر ہوتے ہیں، کبھی بال کر لی کبھی بیٹنگ میں کچھ کر لیا، لیکن بہت عرصے کے بعد ایک ایسا بالر نظر آیا ہے، اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائے، جو ایک کمپلیٹ پلیئر نظر آتا ہے، جو 100% بالر ہے، دائیں ہاتھ سے تیز بال کراتا ہے، اور دائیں ہاتھ سے ہی وہ بیٹنگ کرتے ہیں، اور بیٹنگ میں ہر شاٹ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ انہوں نے لگائی اور گراؤنڈ کے چاروں طرف لگائی۔ ناظرین، آسٹریلیا کے اس دورے میں ہم نے کھویا تو بہت کچھ ہے، لیکن پایا صرف ناصر جمال ہی ہے، اور ناصر جمال کی اٹھان دیکھ کے اور ان کا یہ سارا سلسلہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ ناصر جمال انشاءاللہ ایک لمبے عرصے تک پاکستان کی طرف سے کھیلیں گے۔
آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں. آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ حافظ.